Today we will discuss about the causal consistency, which is a model of data centric consistency. The objectives is that we will be able to introduce the causal consistency model, and we will also be able to solve or understand the causal consistency with the help of certain practical examples. First, the causal consistency. अब हम जब भी किसी डाटा स्टोर को कंसिडर करना चाहें कि वो कॉजली कंसिस्टेंट है या कि नहीं, तो उस सूरत में आपके पास क्या होनी चाहिए, वो कुछ कंडीशंस जो हैं उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना। अब वो कंडीशंस क्या हैं, ये दो कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। दैट वन इज़ राइट्स दैट आर पोटेंशियली causally related must be seen by all processes in the same order। और जो सेकंड है वो आपके पास क्या है कि concurrent writes may be seen in a different order on different machines। अब यहाँ पे बेसिकली इस मॉडल के अंदर जो है वो एक रिलैक्सेशन है, जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट आपके पास ऑपरेशंस होंगे तो उनका किसी सेम ऑर्डर के अंदर जो है डिफरेंट रेप्लिकास के अंदर जो है वो अपीयर होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो डिपेंडेंट हैं जिनमें से एक का इम्पैक्ट जो है वो दूसरे की प्रोसेसिंग के ऊपर पड़ सकता है, तो इन दैट केस उनका जो है वो तमाम के तमाम प्रोसेसेस के अंदर जो है वो सेम ऑर्डर के अंदर उनका अपीयर होना ज़रूरी हुआ करता है। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कुछ वर्ड्स के अंदर लिखें या एक्सप्लेन करना चाहें तो वो ये कह सकते हैं कि causal consistency is a data centric consistency model used in distributed systems to define the order in which operations on shared data are observed by different processes. It provides a relaxed consistency guarantee that takes into account the causal dependencies between operations. In a causally consistent data store, following conditions must be satisfied. Which one? Right, that are potentially causally related must be seen by all processes in the same order. This means that if there is a causal relationship between two write operations, all processes accessing the data store should observe these writes in the same order। इसका मतलब ये कि जब आपके पास अगर वो एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, इन दैट केस जिस सीक्वेंस के साथ वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, सेम सीक्वेंस जो है वो तमाम प्रोसेसेस के अंदर जो है वो अपीयर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो कॉजली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो वो आपके डिफरेंट ऑर्डर के अंदर जो है वो आपके आ सकते हैं। ठीक है। कि अगर दो राइट ऑपरेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, या कंकरेंट हैं, तो उस सूरत में जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर जो है वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काजल कंसिस्टेंसी के अंदर बेसिकली एक किस्म की रिलैक्सेशन है कि जो इंडिपेंडेंट हैं वो किसी भी ऑर्डर के अंदर देखे जा सकते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो एग्जांपल्स अगर हम ये चंद एक एग्जांपल्स हैं इनको आगे देखते हैं कि सपोज कर लें कि जो प्रोसेस P1 है दैट राइट्स डाटा आइटम X, देन P2 रीड्स X एंड राइट्स Y। ठीक है। तो पहले प्रोसेस P1 ने क्या किया, राइट किया X आइटम को। उसके बाद प्रोसेस 2 ने क्या किया, रीड किया X को, जो किसने लिखा था, P1 ने लिखा था, और फिर राइट Y कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे रीडिंग ऑफ X एंड राइटिंग ऑफ Y आर पोटेंशियली causally related because the computation of y may have depended on the value of x as read by P2। ठीक है। तो अब जो P1 ने वैल्यू लिखी थी, चूंकि पहले उसने रीड किया और उसके बाद राइट किया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये मे बी कॉजली डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें तमाम के तमाम जो प्रोसेसेस है उनके दरमियान में ये ऑपरेशंस जो है वो इसी सीक्वेंस के अंदर वो क्या होंगे, प्रोपगेट होंगे।
ٹھیک ہے. جو اس کا الٹ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹو پروسیسز اسپونٹینیسلی اینڈ سائملٹینیسلی رائٹ ٹو ڈفرنٹ ڈیٹا آئٹمس دیز آر ناٹ کازلی ریلیٹڈ. کہ اگر دو ڈفرنٹ آئٹمس کو وہ ایک وقت کے اندر جو ہے وہ رائٹ کر رہے ہیں یا تو اس صورت میں ہم ان کو کازلی ریلیٹڈ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ڈفرینٹ ہے, ان کا آپس میں ریلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو آپریشنز جو کازلی ریلیٹڈ نہ ہوں ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کنکرنٹ کہہ سکتے ہیں. اب جو ڈیٹا سٹورز ان کو ہم کون سے کازلی کنسسٹنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے آپ کے پاس جو ہے فالوئنگ کنڈیشنز آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جو پوٹینشلی کازلی ریلیٹڈ رائٹ آپریشنز ہیں وہ تمام کے تمام پروسیسز جو ہے سیم آرڈر کے اندر جو ہے ان کو اپیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو کنکرنٹ رائٹس ہیں, کنکرنٹ رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو کازلی ریلیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈفرینٹ آرڈر کے اندر جو ہے ڈفرینٹ مشینز کے اندر جو ہے وہ اپیئر ہو سکتی ہیں ڈیو ٹو نیٹ ورک ڈیلے جو بھی آپ کے پاس ہے. تو اٹ مینس کہ یہ ایک ریلیکسیشن ہے اس ماڈل کے اندر. اب یہاں پہ اگر آپ ایگزامپل دیکھیں تو اس ایگزامپل کے اندر آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ یہ آپ کے جو کازلی کنسسٹنٹ سٹور ہے اس کے لیے تو یہ الاؤ ہے, لیکن سیکوینشلی جو کنسسٹنٹ سٹور ہے اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگی. سپوز کر لیں P1 جو ہے اس نے کیا کیا, رائٹ کیا ویلیو آف اے کو, اور اس کے بعد جو 3 پروسیسز تھے ان تمام نے P2 P3 اینڈ P4 انہوں نے کیا کر دیا, ریڈ کر لیا ویلیو آف اے کو. اب ریڈ کرنے کے بعد جو ہے پروسیس 2 نے کیا کیا, وہ رائٹ کر لیا بی کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس اے نے دوبارہ سے ویلیو کو کیا کر دیا, سی کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو پروسیس 3 اینڈ 4 ہے بیسیکلی انہوں نے کیا کیا کہ پروسیس 3 کے پاس آپ کے پاس کیا آ گیا, جب اس نے ریڈ کیا تو وہ سی آیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا آیا, بی آیا. ٹھیک ہے. اب یہ آرڈر یہاں پہ وائلیٹ ہوا ہے, جبکہ جو پروسیس 4 ہے اس کے اندر کیا ہوا کہ پہلے اس نے ایکس کیا بی کیا, جو رائٹ آرڈر تھا سیم آرڈر کے اندر آپ کے پاس آنا چاہیے, اور جو ایکس ہے اس کے اندر آپ کے پاس کیا تھا, سی آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کازلی کنسسٹنٹ تو ہے لیکن سیکوینشلی کنسسٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ سی اینڈ بی اور بی اینڈ سی کی آپ کے پاس ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ایگزامپل ہے. سپوز کر لیں کہ آپ کے پاس جو پروسیس P1 ہے اس نے ایکس کی ویلیو اے کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد P2 نے جو ہے وہ کیا کیا, پہلے ویلیو ریڈ کی اور پھر آپ کے پاس اس میں ویلیو بی رائٹ کر دی. اب یہاں پہ اس ریڈ اور اس کے بعد رائٹ کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ کازلی ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو تمام پروسیسز جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے سیم آرڈر کے اندر, کہ پہلے کیا اے پھر آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, بی کے آپ کے پاس آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ پروسیس 3 کے اندر دیکھیں تو اس نے جب ریڈ کیا تو اس کو پہلے کیا ملا, بی ملا, جبکہ پروسیس 4 کو کیا ملا, اے ملا. اب چونکہ کازلی ریلیٹڈ ہے تو اٹ مینس کہ پہلے کیا آنا چاہیے تھا, پروسیس 1 والا اے آپ کے پاس. تو پروسیس 4 کے پاس تو سیم آرڈر کے اندر آیا, لیکن پروسیس 3 کے پاس جو ہے وہ سیم آرڈر میں نہیں آیا. تو کازلی کنسسٹنٹ اسٹور کے اندر کی یہ آپ کے پاس کیا آ گئی, وائلیشن آ گئی. اب یہاں پہ اگر ہم ایک سپوز کر لیں کہ جو ریڈ والا آپریشن ہے اس کو اگر ہم ریموو کر دیں, جو پروسیس 1 کا ریڈ ہے اس کو اگر ہم ریموو کر دیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی, انڈیپینڈنٹ آپ کے پاس آ جائے گی. اب یہاں پہ ڈپینڈنسی نہیں رہے گی. اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ جب آپ نے پروسیس 1 کے ریڈ کو پروسیس 2 نے جو ریڈ کیا تھا اس کو ہم نے ریموو کیا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اب یہ کیا آ گئی ہیں, یہ کنکرنٹ رائٹس آپ کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ بیسیکلی کازلی جو کنسسٹنٹ سٹورز ہیں ان کو کنکرنٹ رائٹس کا جو ہے سیم آرڈر کے اندر جو ہے ایکسیس ہونا وہ ضروری نہیں ہوا.
اس کا مطلب ہے کہ پروسیس 3 نے پہلے بی لیا بعد میں اے لیا، یا پروسیس 4 نے اے لیا اور بعد میں بی لیا، تو یہ آپ کے پاس اس میں ضروری نہیں رہا، کیونکہ یہ آپ کے پاس کیا ہے، ان کا آرڈر مینٹین کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کازلی ڈپینڈنٹ اب نہیں رہی. تو یہ اب آپ کے پاس جو ہے کازلی کنسسٹنٹ اسٹور ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ سیکوینشل کنسسٹنٹ اسٹور کے اندر کی یہ وائلیشن کر رہا ہے. وہ سیکوینشل کے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سیکوینشل کنسسٹنٹ اسٹور آپ کے پاس بہرحال